میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ گیا۔ جادوگرنی کی شکل تھی بھی بڑی بھیانک، یہ لال لال باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، پیلے زرد دانت، کالا سیاہ رنگ، اور اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا تھا جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جادوگرنی اسے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان نے ہمت کر کے بولا، اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ تمہارے 3 سوالوں کا جواب جو دے دے گا اسے تم چھوڑ دو گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور چلائی کہ تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ آج تک کوئی انسان بھی میرے سوالوں کا درست جواب نہیں دے سکا۔ جادوگرنی کا کہکا بڑا بھیانک تھا، اس کا محل لرزنے لگا۔ مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کام میں کہا، جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرا دیا۔ جادوگرنی اچھل گئی اور چنگھاڑنے لگی، لو اب دوسرے سوال کا درست جواب دو، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان نے پھر سر جیب کی طرف جھکایا تو بادشاہ نے جواب دیا کہ جناب وہ دولت علم کی دولت ہے جسے چرانا ناممکن ہے۔ اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی درست پا کر جادوگرنی گھبرا گئی اور اسے شکار ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آنے لگا، کیونکہ اگر عثمان تیسرے سوال کا بھی درست جواب دے دیتا تو وہ کامیاب ہو جاتا اور جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑتا۔ تو اس نے تیسرا سوال کیا، اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ عثمان یہ سن کر چکرا گیا۔ سوال بہت مشکل تھا مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب بتا دیا۔ عثمان نے کہا کہ وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے چیخ ماری اور کہا، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے اور میں اسے بھون کر نہیں کھا سکتی۔ جا انسان، چلا جا، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر، مجھے کوہکاف جانے کا رستہ بتا دے۔ جادوگرنی نے کہا، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں، یہ لو، یہ گیند لے لو اور اسے زمین پر پھینک دو اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ یہ گیند تمہیں خون کے دریا کے کنارے پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہکاف کی حد شروع ہوتی ہے۔ دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا جس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی اور گیند خود بخود لڑکنے لگی اور تاجر عثمان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں ہی تھا اور اسے مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ اب ہم شہزادی افشین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹو جن نے اسے چاندی کے ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت بھی پیٹو جن کہہ رہا تھا کہ اے شہزادی، میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جن نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا کہ رو مت پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹو جن نے ایک دیو کو گولیاں لانے کا حکم دیا۔ وہ لے کر آ گیا، مگر یہ کیا، گولیاں تو فٹ بال کے سائز کی تھی۔ پیٹو غصے سے بولا، احمق دیو، تم جنوں کے کھانے والی گولیاں لے آئے ہو، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ دیو چلا گیا۔ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کے لیے کہا مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن کو غصہ آ گیا اور زور سے دھاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تم اسے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جن یہ کہہ کر غصے سے چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اور بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔
شہزادی کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا تعاقب کرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کی بجائے خون بہہ رہا ہے اور گاڑھا خون ہے۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل تھا۔ اس میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے تاجر کی بو سونگھ لی اور آدم بو کے نعرے لگاتی ہوئی بھاگتی چلی آئی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھیں۔ گلے میں سانپوں کی مالا تھی۔ سرخ لمبی زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی چڑیل چیخیں مارتی ادھر ادھر آ رہی تھی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے بڑا زور سے قہقہا لگایا اور درخت پر زور سے ہاتھ مارا۔ درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچ گیا۔ اس نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا، اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے بھونچال سا آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ اس نے گرج کر کہا، تیری یہ مجال، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا۔ تلوار چڑیل کے بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اسے زخم تک نہیں آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جیب میں کودتا ہوا بولا، ہائے آج تو مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکالا اور بالوں میں لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پری آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا۔ تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا اور اس نے زوردار چینخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں اور وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسانوں کو ہڑپ کر چکی تھی اور آج خود ماری گئی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔ پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر اب ایک پل بن چکا تھا۔ عثمان اس پل سے گزر کر کوہقاف میں داخل ہو گیا۔ کوہقاف کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ نہ جانے کدھر سے آوازیں آنے لگی، اے نوجوان، بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے، یہ جنوں کی بستی ہے، یہاں انسانوں کا کوئی کام نہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ پہلے تو عثمان یہ آوازیں سن کر گھبرا گیا، پھر حوصلہ کر کے آگے بڑھا۔ تلوار اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ کچھ دیر تک آوازیں آتی رہیں، پھر بند ہو گئیں۔ اسی وقت سامنے والے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پرندہ نمودار ہوا۔ یہ کوہقاف کا خونی پرندہ تھا جس کا نام اڑن ہاتھی تھا۔ اس کا جسم 3 ہاتھیوں کے برابر تھا، رنگ کالا تھا اور 4 ٹانگیں تھی۔ اس کی کمر پر 2 بڑے بڑے پر تھے اور منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک لمبی نوکیلی چونچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونت لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی غار جیسی چونچ کھولی اور بڑی پھرتی سے جھک کر عثمان کو نگل لیا۔ عثمان کو لگا جیسے وہ کسی گدیلی سڑک پر پھسل رہا ہے۔ وہ پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا۔ یہ اڑن ہاتھی کا پیٹ تھا۔ عثمان پیٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی، مگر یہ پھر مشکل حل ہو گئی۔ اڑن ہاتھی نے اپنی چونچ کھول دی تھی۔ روشنی اور ہوا اندر آنے لگی تھی۔ بونے بادشاہ نے کہا، ارے یہ خوفناک پرندہ میرے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب اس جگہ سے نکلیں کیسے؟ کچھ دیر یہاں رہے تو اس پرندے کے معدے میں ہم ہضم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے تلوار کے ذریعے سوراخ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ عثمان نے خدا کا نام لیا اور تلوار سے بھرپور وار کیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹا جیسے صابن ہو۔ وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی ٹانگوں پر گھومنے لگا۔ ایسا کرنے سے معدے میں گویا زلزلہ آ گیا اور عثمان اڑن ہاتھی کے پیٹ میں کلا بازیاں کھانے لگا، مگر وہ سنبھل کر تلوار چلاتا رہا۔ ہاتھی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے عثمان کو باہر اگل دیا۔ عثمان زور سے زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور تلوار سونتی۔ اس وقت اڑن ہاتھی نے کراہتے ہوئے انسانی آواز میں کہا، اے آدم زاد، مجھے مارنا نہیں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔
اڑن ہاتھی کو بولتے دیکھ کر عثمان حیران رہ گیا کہ کوہ بڑی عجیب دنیا ہے، وہاں ایسی ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے کہ عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عثمان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کرتا، تمہیں جنوں کے خلاف میری مدد کرنا ہوگی، وہ ہمارے ملک کی شہزادی کو اٹھا لائے ہیں۔ اڑن ہاتھی نے کہا مجھے منظور ہے، میں یہاں کے اڑن ہاتھیوں کا سردار ہوں، ہماری تعداد 50 ہے، جب بھی تم مغرب کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دو گے میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ گیا، ایک دن اور ایک رات مسلسل سفر کیا، اس کے بعد وہ پیٹو جن کے محل کے پاس پہنچ گیا جہاں شہزادی قید تھی۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ ایک انسان شہزادی کو رہا کرانے آیا ہے تو وہ کہکے لگانے لگا اور اپنے محل کی چھت پر آ کر بولا، اے آدمزاد، تو ہم سے ٹکر لینے آیا ہے، اپنا قد دیکھ اور اپنی طاقت دیکھ، جا چلا جا، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ عثمان نے بڑی جرت سے کہا، او بدبخت جن، غرور نہ کر، کبھی کبھی چیونٹی بھی ہاتھی کو مار ڈالتی ہے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو شہزادی کو آزاد کر دے۔ پیٹو جن تو غصے میں آ کر پھنکارنے لگا، اس نے اپنے غلام دیووں کو حکم دیا کہ اس پر حملہ کر دو۔ عثمان نے اسی وقت مغرب کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے کہا، اے اڑن ہاتھیوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ فوراً اڑن ہاتھیوں کے جتھے آسمان پر نمودار ہو گئے، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اڑن ہاتھیوں نے اپنی چونچوں میں کئی من کے پتھر دبوچ رکھے تھے، انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیووں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک دیو کی چمکتی ٹینڈ پر پتھر پڑا تو وہ تربوز کی طرح پھٹ گئی اور دیو مر گیا۔ دیکھتے دیکھتے میدان دیووں کی لاشوں سے بھر گیا۔ عثمان محل میں گھس گیا، پیٹو جن کئی گز لمبی تلوار تھامے اس کے سامنے آ گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پیٹو جن بڑا ماہر تلوار باز تھا، عثمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر جن ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بونے بادشاہ نے یہ دیکھا، عثمان کی جیب سے جادوگرنی والا گیند نکال کر پورے زور سے پیٹو کے منہ پر دے مارا، گیند پھٹ گیا اور اس کا کالا دھواں نکلا۔ پیٹو جن بے ہوش ہو گیا، عثمان نے لپک کر اس کا سر کاٹ دیا، پیٹو جن تڑپتا ہوا ختم ہو گیا۔ عثمان نے شہزادی کو چاندی کے پنجرے سے نکالا اور چل دیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ملک روم پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ عثمان اور شہزادی افشین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کر دیا۔ عثمان نے کئی سال تک بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی اور ہنسی